حرف حرف پہ غور ہونا چاہیے، تب جا کے بات آپ کی عقلوں میں پہنچے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو مجلس ہے، اب یہ بڑے چھوٹے دونوں شامل ہیں، برا نہیں مانیے گا، توجہ کیجئے گا۔ بشیر کا جی مولا کا یہ 900 درہم کی تھیلی ہے، لے جاؤ۔ کا مولا کہاں جانا ہے؟ کہ ایران میں جاؤ، وہاں نہر دریا کنارے پہ 9 کشتیاں آئیں گی، آخری کشتی میں ایک کنیز کا بولی لگے گی تو وہ 700 درہم مانگیں گے، تم 900 درہم دے کے اسے خرید کے لے آنا۔ توجہ آپ کو سیدہ کا واسطہ، بہت توجہ کیجئے گا۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ کنیز ہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ چلتا ہے، پہلی کشتی بک گئی، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آخری کشتی بک گئی۔ اب وہ ایک ہی مستور رہ گئی۔ اس نے کہا، جو کشتی کا سوار تھا، اس نے کہا کون ہے جو اس کے 700 درہم دے؟ ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ ملیکہ بولتی ہیں، یا بشیر ہو، چھوڑ دو ممبر، یا اب دل نہیں چاہ رہا اگر آپ بول سکتے، یا بشیر الدرہم ہو والامامت کا امامت یدہرم ہو والنولین۔ اے بشیر، امام نے تمہیں 900 درہم دیے، تم دیتے کیوں نہیں؟ پریشان ہو گیا کہ خریدنے تو کنیز آیا ہوں، یہ تو عالم الغیب ہے۔ بھائی محمد پہلا ہو یا آخری ہو، اس کی ماں عالم الغیب ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایسے سنیں گے تو پھر مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا۔ دلوں کو کھول کے، دماغوں کو کھول کے پھر سنیں تو لطف آئے گا، کیونکہ یہ حجت کا ذکر ہے۔ بس ایسی بیٹھے بیٹھے پروگرام بن گیا، باز بھائی نے جو ہی حجت کا نام لیا تو میں نے کہا چلے اس حجت کے خزانے سے تھوڑے ہم بھی موتی چن لیں، ٹھیک ہے؟ بڑا لطف ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس نے 900 درہم دیے تو ظاہر سی کنیز ہے نا بابا جی، تو اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا، بھائی کشتی سے اتارے گا نا ہاتھ پکڑ کے، تو بی بی نے ہاتھ پیچھے ہٹا کے کہا، کولو کولو امام لا یمسہ الا المطہرون، تمہارے امام نے تمہیں بتایا نہیں کہ قرآن کو مطہر کے علاوہ چھونے کا؟ اتنا بڑا جملہ کہہ گیا اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی، جوہلا سے بات نہیں کر رہا میں۔ تمہارے امام نے تمہیں بتایا نہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مطہر کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا؟ کہ انت القرآن؟ بشیر نے کہا کیا تم قرآن ہو؟ کہا کبھی پڑھا نہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن؟ یا میرے اللہ کیا کروں میں آپ لوگوں کا، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ قرآن میں ہوں جس کا شریک امام زمانہ ہے، وہ یہ قرآن نہیں جو تاج کمپنی سے چھپا ہے۔ وہ قرآن میں ہوں۔ اب یہ پریشان ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ۔ امام زمانہ سے محبت ہے نا؟ خدا کی قسم، اپنی اپنی آوازوں کو اپنے امام زمانہ کی بارگاہ میں جنہوں میں آ کر ہر بے نظیر، ہر بے ضمیر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر یہ بتانا ہے کہ علی واجب ہے۔ اچھا اگر آپ پریشان ہیں تو میں موضوع چینج کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے تو ابھی بہت کچھ ہے شاہ جی، ٹھیک ہے؟ تو مگر یہ کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہیں۔ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
بلند کر کے پنجا کھول کے حق دا امام نعرہ کیا تم نے اپنے امام سے سنا نہیں لا یمسہ الا المطہرون؟ مجھے سوائے مطہر کے کوئی چھو نہیں سکتا. انتا دنیا تم دنیا ہو، انا حجاب محمد، میں محمد کا حجاب ہوں. یہ دس بدستہ کہتا ہے کہ بی بی یہ تعارف انتا من انتا، تم کون ہو اپنا تعارف تو کرواؤ کہ کیا تم واقعاً کنیز ہو. کہ میں ہوں تو ان کی کنیز. توجہ نہیں کرنے والا ہوں میں ان کی کنیز، مگر انتل سیدہ تھی، مگر میں تیری سیدہ ہوں. یا یہ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. کہا اچھا بی بی تھوڑا رخت سفر کرتے ہیں، گھبرائیے گا نہیں، توجہ کیجئے گا. اب بشیر روایت کرتا ہے جب ہم دونوں چلے آسمان سے کھانے نازل ہوئے، راستے میں حوریں نازل ہوتی گئیں، بے یمس سے یقدم کوئی قدم چوم کے جا رہی ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. بہازن بِإِنْجِ، توجہ یہ میرا جملہ ضائع نہیں کیجئے، آپ کو آل محمد کا واسطہ ہے اور مجھے پتا ہے اس پہ مجھے بڑے فتوے آئیں گے، مگر میں کیا کروں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. ہو وَالْأَمَّتِهِ بِإِنْجِيلِهِ، بشیر کہتا میں نے دیکھا کہ 70,000 نور حوریں نازل ہوئی جنہوں نے ہاتھوں میں کتابیں تھام رکھی ہیں، جو بی بی کے قدموں پہ رکھ رہی ہیں، بی بی ان کتابوں پہ چل رہی ہیں. میں نے کہا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا ہاذا انجیل، ہاذا توراۃ، ہاذا زبور. صحیفۃ الانبیاء ہی. بشیر میں عام نہیں، میں آخری محمد کی ماں ہوں. توجہ نہیں کر رہے عزیزان محترم، میں کیا کروں آپ لوگوں کا، میں آخری محمد کی ماں ہوں. کہا آپ آخری محمد کون ہے؟ کہ تیری حجت جس کا نام امام زمن ہے. میں تزوجت الحسن، میں حسن عسکری کی زوجہ ہوں. جب کہا نا میں حسن عسکری کی زوجہ ہوں، خدا کی قسم بشیر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور نظریں جھکا لی. کہ میں نے تو آپ کا نکاح سنا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں. کہ بے فی الحاظ ہی فی الدنیا تے ہی، کیا ہم دنیا دار ہیں جو تم جیسوں کے نکاح ہو؟ ہمارے نکاح تم جیسے نہیں ہوتے. ہماری شادیاں نہیں ہوتی. کہا مولا قصہ، بی بی قصہ تو سنائیے، ہوا کیسے؟ آپ کہیں کی، میری حجت عسکری کہیں کے، کہ کیسے ہو گیا؟ کہا میں یزجز کی بیٹی ہوں. توجہ ہے، یہ موضوع مشکل تو پریشانی والا تو نہیں. میں یزجز کی بیٹی ہوں، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں کسی غریب کی بیٹی نہیں ہوں. میرے بابا نے دوسرے بادشاہ سے، اس کے بیٹے سے میرا رشتہ کیا. میں نے اپنے باپ کو منع کیا کہ میری شادی کسی سے نہیں کیجیے گا، کیونکہ شادی شدہ کی شادی کرنا گناہ ہے. تو میرے باپ نے کہا کہ تمہاری شادی تو ہوئی نہیں، تم تو کبھی اپنے دروازے اور اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی بیٹا، تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ کچھ راز ہیں، کچھ نیاز ہیں جو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال بارات آتی ہے، چھت نیچے آئی، دلہا میاں گئے. دوسری بارات ایسے ہوئی، تیسری بارات ہوئی. آخر یزجز نے اپنی بیگم کو کہا کہ اس سے پوچھو کہ قصہ ماں حاصل کیا ہے. جو ہی پوچھا گیا تو کہا اماں میں گھر میں بیٹھی تھی اپنے کمرے میں، توجہ ہے، تو میری نظر اپنی چھت پہ تھی اور سامنے ایک تصویر لگی تھی جو میری سیدہ مریم کی ہے، اور میں دل میں حسرت کر رہی تھی کہ کاش میں مریم کو دیکھ سکتی. اتنے بے نزولن مریمت ہی، میرے کمرے میں مریم داخل ہوئی.
क़िबला तवज्जो कीजिएगा। मरियम दाखिल हुई, मैंने कहा शायद मेरा ख्वाब है, तो मैंने फिर तस्वीर की तरफ देखा, मैंने उस मुजस्समे नूर की तरफ नहीं देखा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मरियम मुझे मिलने आ सकती ही नहीं है। तो इतने में मरियम ने आवाज दी, या मलिका इख्तितामुल वक्तिल मुंतज़रिही, तुम्हारे इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है, मैं आ चुकी हूँ। जब कहा ना मैं आ चुकी तो मैं उठी, मैं कदम पे हाथ रखने लगी, बीबी पीछे हट गए। बीबी ने कहा मेरे कदमों पे हाथ नहीं रखो, बेउन जरूर वहां देखो। जब मैंने देखा तो एक बीबी है जो नाजिल हो रही है। जब वो बीबी नाजिल हुई, मैंने मरियम से कहा कि सैयदा ये कौन है? का बिन्तिल मोहम्मद, ये मोहम्मद की बेटी है, उम्मुल हसनैनी। मजलिस शुरू हो गई और आपको नहीं पता चला, अभी तक तवज्जो नहीं कर रहे। ये हसनैन की माँ है। बेतज़वजतु अली इब्न अबी तालिब, और अली नाजिल हुए। बेहुवा नज़ूल हसन इब्न अली, हसन नाजिल होते हैं। बशीर मैंने देखा कि बनज़लुल हुसैन, हुसैन नाजिल होते हैं। बे सैयदु साजिदीन, सैयदु साजिदीन नाजिल होते हैं। बे नज़ुल मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर नाजिल होते हैं। बेनज़ुल इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक नाजिल होते हैं। बेनज़ुल मूसा काज़िम अली रज़ा, मोहम्मद तकी अली नकिया, सब नाजिल होते हैं। तवज्जो है, ये जुमला बड़ा लतीफ़ है और मुझे नहीं पता किसके सर से फिसल जाता है। उस वक्त जनाब मलिका बीबी के कदमों पे हाथ रख के कहती, बीबी बिन्नू नूरही अजमाइन होवल आल अल मोहम्मदा फिल आल हिजाब अल्लाह, अल्लाह के सब हिजाबों को नाजिल होने की क्या ज़रूरत थी? किसी कनीज़ या किसी गुलाम को भेज दिया होता, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। जनाब सैयदा मुस्कुरा के कहती हैं कि होवल शरीयत अल मोहम्मद, तवज्जो, होवल शरीयत अल मोहम्मद बे इकरार तज़वजता, मेरे बाबा की शरीयत है कि शादी से पहले लड़की से पूछा जाता है क्या तुझे कबूल है मेरे हसन अस्करी? क्या तुझे मेरे बेटे हसन अस्करी का रिश्ता कबूल है? कभी भी आप मालिक की शरीयत, आप मालिक के मुख्तार, मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगर आप कहें तो क्या मैं हसन अस्करी को देख सकती हूँ? तवज्जो है या नहीं है? बीबी कहती है नहीं, तुम नहीं देख सकती, क्योंकि हम निकाह पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम देख लेना। हाँ, तुम्हें उसका पड़तो दिखा सकती हूँ। अबूहा लैया लैया, बाबा जरा करीब आइए, का बस देख लो ये मोहम्मद है ना, जैसे वैसा ही हसन अस्करी है। किसके दिल में अली की कितनी मोहब्बत, या तो आपके नारे का जवाब भी बताएगा। मिल के नारा मुझे लगता है आप लोग परेशान हैं। आप लोग कोई परेशान तो नहीं है ना? क्योंकि आगे वालों तो मैं राजी हूँ, ठीक है ना? नहीं, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुश्किल कुशा को आवाज दें तो मुश्किल टल जाएगी। अगर आपका यकीन है कि मुश्किल कुशा आते हैं। घबराओगे तो नहीं? क्या अंदाज है, वाह भाई वाह। बड़ी दूर की गल है, इमाम ज़माना ने फिर लड़ना मेरी मादर ते खुदा ते केड़ा केड़ा चेहरा है।
हम मालिक शरीयत हैं, इसलिए तुमसे पूछने आए हैं। बीबी ने कदमों पे हाथ रख के कहा, बीबी मुझे कबूल है। उस वक्त जनाब अली बादशाह ने दोनों का निकाह किया। तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान में? और बीबी खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारन बिनिअमतिही वला इलाहा इल्लल्लाह इख़लासन लिवहदानियतिही हिजाबिही हिजाब अल्लाह। ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैं तेरे ज़ाहिरी हिजाब को और बातिनी हिजाब को मिला रहा हूँ। रब जलील गवाह रहना, मैं तेरे हिजाब जाहिर को हिजाब बातिन को मिला रहा हूं। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन हलाली बैठा है और कौन गैर हलाली बैठा है। खुतबा तो है, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। शादी तवज्जो कीजिएगा, उस वक्त इमाम ज़माना का खुतबा देते हुए इमाम अली क्या कहते, अना बेहुवेका बेतज़ईन बेरूहे फिल जिस्म ही। रब जलील गवाह रहना, मैं तेरे जिस्म और तेरी रूह को आपस में मिला रहा हूँ। कब्र तक सुकून के लिए जुमला काफी था कि मैं तेरे जिस्म और तेरी रूह को मिला रहा हूं। जिस्म और रूह बने तो एक वजूद बनता है, जो वजूद होता है वो लामहदूद होता है। जो नहीं करते गवाह रहना। और फिर कहा कि रब्बे जलील बेयुकल्लिमु आए, क्या करूं मैं, बे अना कलाम ही लिसान ही बेतज़ईन ही। रब जलील गवाह रहना, मैं तेरी जबान और तेरे कलाम को आपस में मिला रहा हूं। बशीर थर थर कांप रहा है। ऐसी बात है ना सरकार, वो तो कनीज खरीदने आया है। सफर तवील है, सवारी एक है। कभी भी अब सवारी एक है, मैं बैठता हूं तो तौहीन। इतना तो मैं भी जानता हूं कि आप नहीं बैठेंगी, क्योंकि आपके खानदान में कुछ सवारियों पे बैठती ही नहीं है। बीबी ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। बीबी ने आज बशीर की आंखें बंद करवाई। अब जो है मुख्तसर कर दिया। बशीर की आंखें बंद हुई। बशीर ने आंखें खोली तो सामने बाब इमाम अली नकी है। शाजी मैं क्या करूं, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता मैं। जब देखा ना सामने इमाम अली नकी का दरवाजा है, चलता है, दस्तक दी। अब ये अलम मुबारक की कसम झूठ बोलूं ये गर्क हो जाऊं, आप यकीन ना करें, आप जाने मौला जाने। इमाम अली नकी अपने सहन में बगैर नलायन मुकद्दस के इधर इमाम अली नकी सरकार शादी बाद इधर इमाम अली नकी है सरकार बगैर नलायन के पाब रहना सहन में चल रहे हैं, बेचैन हैं, तवज्जो नहीं कर रहे। बहुत तवज्जो कीजिएगा। दरवाजे पे दस्तक हुई, इमाम दौड़े, दरवाजा खोला, सर पे हाथ रखा,
नरजिस को अंदर बुलाया बीबी को, बशीर बाहर रह गया। क्या कह रहे हैं? तवज्जो नहीं की जाने मोहतरम, बशीर जानता था कि चादर ततहीर में बशीर नहीं आ सकता। मैं यहाँ पे एक जुमला कह दूं, तवज्जो कीजिएगा। जब चादर ततहीर में बशीर नहीं आ सकता तो जिब्रील कहां से आ सकता है? जिब्रील आ गया। कहां से आ गया जिब्रील? जो फिजा से डांट खाए, जो फिजा से झिड़के खाए, जो अली की तलवार से जख्मी हो जाए, जिसे मोहम्मद की इतनी सी मारिफत ना हो। जिब्रील को मोहम्मद की मारिफत नहीं है। अगर मारिफत होती तो जब मोहम्मद ने कहा था चलो मेरे साथ, तो ये ना कहता मेरे पर जल जाएंगे। हजूर नहीं। ना ना किबला नहीं। जिब्रील काबिल इज्जत है, जिब्रील सैयदुल मलाइका है। जिब्रील का इनकार कुफ्र है। जो जिब्रील का इनकार करता है वह काफिर है, जो जिब्रील को तस्लीम नहीं करता काफिर है। मगर वो चादर ततहीर में नहीं है। भाई देखें ना, ये तो आम सी रिवायत है जो पढ़ी जाती है कि मौत का फरिश्ता आता है रसूल की जान लेने के लिए। नऊज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, वैसी रिवायत तो है नहीं है। तो कभी कल आना। वो दरवाजे से वापस चला गया। मौत का फरिश्ता किसी को पूछ के आता? तो मौत का फरिश्ता तो वो है जिसने जिब्रील की भी रूह कब्ज करनी है। जब वो अंदर नहीं आ सकता तो जिब्रील अंदर कैसे आ सकता है? तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम? जनाब नरजिस अंदर आती हैं। अब दूसरा निकाह इमाम अली नकी खुद पढ़ाते हैं। तवज्जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम? भाई अब दुनियादारी भी तो रखनी है ना। निकाह हो गया। बर मुख्तसर ये कभी इंशाल्लाह कल मजलिस है, उसमें बताया जाएगा कि इमाम अली नकी ने कौन सा निकाह पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने भी तो कोई निकाह पढ़ा होगा ना। अब जो ही निकाह हुआ, 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद कोई आसार नहीं। मैं ये माजरत के साथ ये अकीदा भी तो है ना, मैं वो बता रहा हूँ। इमाम हसन अस्करी सफिया को बुलाते हैं, पुप्पी अम्मा आज मेरे घर में बकियतुल्लाह आ रहा है। अच्छा ये बकियतुल्लाह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बकियत? यानी कि ये सेठ साहब की मजलिस है, मैं इनकी दुकान पे जाता हूँ, सुनार की दुकान पे। मैं कहता हूँ सरकार कोई सोने का सेट दिखाइए, तो अच्छा सा सेट दिखाते हैं, कई लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं इससे भी अच्छा दिखाइए। वो कहते ये है, ये 2 लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं कंबर इससे भी अच्छा दिखाओ, का ये है, ये 6 लाख रुपए का है। मैं कहता हूँ नहीं भैया इससे भी अच्छा दिखाओ। तो वे कोने खुतरे में जाएंगे, वहां से एक सेट निकाल के लाएंगे, कहेंगे ये 50 लाख रुपए का है और यही मेरी दुकान का बकाया है। मेरे पास इसके अलावा अब कुछ नहीं है। अल्लाह ने आदम भेजा, दुनिया ने कहा और अच्छा भेजो। अल्लाह ने नूह भेजा, दुनिया ने कहा और अच्छा भेजो। इब्राहिम भेजा, कहा और अच्छा भेजो। मोहम्मद भेजा,
کا اور اچھا بھیجو، کا اس سے اچھا نہیں، اس جیسا بھیجتا ہوں۔ پھر محمد بھیجا، اب اس نے آخری محمد رکھا ہے، اور بقیت اللہ، اب اللہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اچھا نہیں۔ قبلہ توجہ کیجئے گا، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ امام زمانہ سرکار، کتاب کا نام میں کتابوں کے نام وہی لے رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہے ابھی لے تو میں ہزاروں لے سکتا ہوں کتابوں کے نام، مگر جو کتابیں اس وقت میری یعنی کہ کمرے میں پڑی ہیں اس کے نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مفاتح الجنان بڑی مشہور کتاب ہے، ایک صحیفہ کاملہ، دو توجہ ہے معنی الاخبار، الا الشرائع، معنی الشرائع، امالیہ توحید، امالیہ شیخ مفید، امالیہ شیخ توحید، توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم، البدایہ والنہایہ، البدایۃ الا الائمۃ الطیبین الطاہرین، شیخ متقی علیہ، پرواز در ملکوت خمینی، سر صلاۃ و صلاۃ العارفین خمینی، تفسیر سورہ حمد خمینی، اس میں لکھتے کہ امام زمانہ دنیا میں آتے ہیں، آتے ہی پہلا جملہ جو زبان سے نکالا پتہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ واولادہ المعصومین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت ائمۃ انا طیبا طاہرا متقتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی کے علاوہ کوئی امام نہیں اور میری ماں پاک ہے۔ پوچھا کیا صفیہ نے کہا تم نے اپنی ماں کی گواہی کیوں دی؟ کہا ماں کی گواہی دے گا ہی وہ جو ولایت علی پہ قائم ہوتا ہے۔ جملہ بڑا تھا، ایسی خطابت سردی کی کیا مجال کے اندر آ جائے؟ یہ جس کو انہوں نے بازو عطا کیے ہیں نکالو اپنے بازو اپنی چادروں سے، کٹوا لو اور کٹوا لو، اپنی اپنی آوازہ لو، شہنشاہ نجف اعلی نصرت امیر عرب کی بازو پر جاتے ہوئے خدا کی قسم ہر وہ بندہ نعرے کا جواب دے گا جو علی علیہ السلام کے ہاتھ کا دیا ہوا عزت کھاتا ہے۔ امیر کے نعرہ صفیہ آج میرے گھر پہ بقیت اللہ آنے والا ہے، توجہ ہے دیدان محترم۔ صفیہ نے کہا حسن آثار تو نہیں؟ کہا میری پھپھی وہ پیدا نہیں ہوگا، بھلا قرآن بھی پیدا ہوتا ہے؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، وہ تو نازل ہوگا۔ امام انس والجان وہ جن و انس کا امام ہے، وہ خلیفۃ الرحمن وہ رحمان کا خلیفہ ہے۔
توجہ نہیں کرے تھے زان محترم. ہاں وقاتل المقصرین. وہ مقصرین کا قاتل ہے. وقاتل المشرقین، وہ مشرقین کا قاتل ہے. وقاتل الکافرین، مقصر کا قاتل ہے، مشرک کا کافر ہے، کافر کا قاتل. تینوں کو قتل کرنے آئے گا وہ، اور وہ نازل ہوگا. آپ بس رکے، بس ایک آیت. نا کافر کی بخشش ہو سکتی ہے، مقصر کی بخشش نہیں ہو سکتی. مجھے بات یاد آ گئی ہے، مجھے کہنے دیجئے. بیٹھنا عباس بھائی، بیٹھنا. اب مجھے بات یاد آ گئی. سید اسی امام کا قول بیان کرے کہ مقصر نا بادشاہ، مجھے اس سے بڑی بات یاد آ گئی. امام نے کہا ہو وَلْيَدْخُلُونَ الْكَافِرِينَ، کافر جنت جا سکتا ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا وہ تو یہ ہیلا کر سکتا ہے کہ مجھ تک پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. مقصر تو وہ ہے جس کے پاس سارا پیغام پہنچا. بابا جی کہہ دوں سنبھال لیں گے ہیں؟ نہیں اگر یہ بابا جی محسن شاہ جی گارنٹی لیں، ادھر سے آپ لے لیں، ادھر سے آپ لے لیں، تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. گارنٹی آل رسول کی قسم، عظمت اہل بیت کی قسم. شاہ جی میرے جملہ آ گیا ہے. امام حسن عسکری گلی سے گزر رہے ہیں، اذان کی آواز آئی، امام مسجد میں جانے لگے، واپس ہو گئے. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا مسجد میں دو شخصیتیں کھڑی ہیں، ایک کو ہٹا دو، ایک چلا جائے تو خیر ہے. کہا مولا کون کون؟ کہا ایک مقصر ہے، ایک کتا ہے. مقصر کو ہٹا دو، کتے کو جانے دو. چلا گیا تو مسجد پاک ہو سکتی ہے. بھائی کتا اندر چلا گیا تو بعد میں مسجد دھل سکتی ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم، تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ کتا جنت میں جا سکتا ہے، مقصر جنت میں نہیں جا سکتا.
سے بدتر ہے۔ اس لشکر یزید میں اس کے جد کا قاتل شیور بھی ہے، شیور حرملہ بھی ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ مقصر کہاں کھڑا ہے۔ امام نعرہ توجہ ہے یہ سرکار؟ میں تو کہتا ہوں کہ مقصر کی مثال گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیے آل محمد کو ماننا نہیں، آل محمد کی ماننا ہے۔ آل محمد کو تو شمر بھی مانتا ہے، آل محمد کو نہیں ماننا، آل محمد کی ماننا ہے۔ جو آل محمد کہیں مانو، اور آل محمد واضح کہہ رہے ہیں انا نحن صلاۃ المومنین، ہم ہی تو ہیں نماز۔ اور امام زمانہ جب دنیا میں آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ میری ماں پاک ہے، میری ماں طاہر ہے، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، میں جد محمد کی گواہی دیتا ہوں، میں جد علی کی گواہی دیتا ہوں، اور میں اپنی گواہی دیتا ہوں۔ 14 کے بعد اپنی ماں کی گواہی دی، کیونکہ ماں کی گواہی دیتا ہی وہ ہے۔ جس کی ماں نے اسے بتایا ہو کہ بیٹا علی ولی اللہ بھی پڑھنا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب کتاب کا نام ہے مالیہ شیخ مفید، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175۔ توجہ ہے؟ جو ہی امام زمانہ آتے ہیں ماں کے ہاتھ میں آئے۔ کتابوں میں نے پڑھا ہے بطیر الذین الہل تیرہی کہ صحن نرجس میں بڑے بڑے پرندے نازل ہوتے ہیں۔ تیر الذی طاہرن مطاہرن، بڑے بڑے پرندے، بڑے بڑے پر ان کے۔ جناب نرجس نے کہا مولا جہاں میرا علم ختم ہے، بھئی حد بھی تو ہے نا، کوئی حد بھی تو رکھنی ہے نا، یا میرے علم کی حد ہے؟ کہ نرجس تمہارے علم کی کوئی حد نہیں، یہ تمہاری عاجزی ہے۔ امام کے سامنے یہ تمہاری الفت اور چاشنی ہے۔ کہ مولا ان کو کہیے چلے جائیں، بڑی مدت اس کا انتظار کیا ہے۔ کہا نہیں نرجس دینا تو پڑے گا، کیونکہ اس نے پہلے محمد کے لیے کہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، محمد پہلا ہو یا آخری ہو پرورش تو وہی کرتا ہے۔ توجہ نہیں کی اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی دیدان میں۔ سرکار نے محمد مصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ ہی کہوں گا، محمد مصطفیٰ کو حوالے کیا، خدا کے حجاب میں چلے گئے۔ جائیے توجہ نہیں کر رضا محمد۔ جب چلے گئے تو اب وہ واپس آئے 5 سال کی عمر میں۔ کب آئے؟ جب بابا دنیا سے رخصت ہونے لگے نا۔ تو اب امام کا جنازہ اور امام کو غسل کفن یا تو امام دے گا یا امام جسے منتخب کرے گا۔ تو امام کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا جناب جعفر ثانی، جن کی نسل نقوی بخاری سادات ہے۔ تو یہ پریشان ہے کہ حجت تو غائب ہو چکی ہیں، اب کیا کریں؟ صفحہ بندی ہے۔ جناب جعفر ثانی نے کہا کہ بھئی انتظار کرو، حجت آئیں گی۔ اتنے میں 5 سال کا بچہ آیا۔ میں بڑا لطیف جملہ کہنے لگا اور آخری جملہ ہے، اور مجھے نہیں پتا کون آج رات سوتا ہے اور کون آج رات نہیں سوئے گا، اور جملہ آخری ہے یہ۔ امام آگے بڑھتے ہیں، جناب جعفر ثانی بھتیجا سمجھ کر نہیں، حجت سمجھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ کہا مولا حاضر منصب الفائز ہی، اپنا منصب سنبھالیے، پڑھائیے جنازہ۔
سب نے کہا یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ امام نے تو کہا کہ میرا تو امام بیٹا ہی نہیں ہے۔ کہ تمہیں کب کسی نے کہہ دیا کہ امام نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ یہ بقیت اللہ، یہ امام کی اولاد ہے، یہ خلیفۃ الرحمان ہے، یہی اللہ کا بیٹا ہے۔ کا کوئی ثبوت توجہ ہے یہ نہیں عزیزان؟ اس وقت امام زمانہ 5 سال کی عمر میں کہتے ہو ول شہادت ہی بے شہادت اللہ ہو ول حسن عسکری، کیا وہ گواہی دے یا یہ بابا میرا اٹھ کر گواہی دے کہ میں کیا؟ کہا جی بڑا لطیف جملہ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ سروں سے گزر جائے گی بات۔ کہ وہ تو گواہی دے نہ دے، چلے یہی گواہی دے دے، ہم اس کی گواہی تسلیم کر لیں گے امام حسن عسکری کی۔ اس وقت امام زمانہ اپنے بابا کو کہتے یا ابتہ بے شہادون بے شہادت قائمون، بابا اٹھیے اور میری گواہی دیجئے۔ اس وقت امام حسن عسکری اٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا مولاتی۔ السلام علیکہ یا آقاتی، اے میرے مولا میرے آقا میرا سلام، آپ ہی حجت دوران ہیں، اور یہ حجت کچھ نہیں مانگ رہی سوائے 2 چیزوں کے۔ 1200 سال سے شاہ جی ایک ولایت مانگ رہی ہے، اور آپ سے مجھے نہیں پتا عبادتیں جو کرتے ہیں کریں بسم اللہ، اس میں کوئی ہے نہیں، مگر وہ آپ سے 2 چیزوں کا طلبگار ہے، ایک ولایت، دوسرا کہ وہ چاہتا ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے غریبوں کا ذکر ہو حاضر ہو جاتا ہے میرا امام۔ آج بھی میرا امام پرسہ دے رہا ہے سلام ان کانوں پہ جن سے بندے چھینے گئے۔ اتارنا اور بات ہے، اتارے جاتے ہیں بڑے پیار سے، چھینے ایسے جاتے ہیں۔ اور آج بھی میرا امام کہہ رہا ہے سلام میرا ان سروں پہ جن پہ تازیانے برسائے گئے، جو رونے آئے ہو۔ عزاداران حسین 2 جملے طبیعت ناساز ہیں، اپنے حصے کی ڈیوٹی دے چکا ہوں میں، مسائب شوکت بھائی مکمل پڑھیں گے، میں نے صرف ایک جملہ کہنا ہے، قید ہو چکا ہے یہ قافلہ، اور آپ کو پتا ہے کہ اس قیدی قافلے کے یزید کو کیا نقصان ہوا؟ مجھ سے پوچھئے، جب یہ قافلہ قید ہوا یزید کو نیند نہیں آئی، کیوں؟ بے چین تھا، پریشان تھا؟ نہیں، یزید ہر رات شمر کو بلاتا، شمر یہ کون بچی ہے جس کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں؟ شرم نہیں کیجئے، آپ کو سیدہ کا واسطہ ہے، آج سجاد تربت تلاش کر رہا ہے سکینہ کو دفن کرنے کے لیے، سروں پہ ماتم کرنا ہے تو بات آگے بڑھے گی۔ عزاداران حسین کچھ کنیزیں جاتی ہیں، جا کے زینب کو کہتی ہیں زینب اپنی بھتیجی کو کہو کہ رات کو رویا نہیں کرے، جب یہ روتی ہے تو ہاتھ میں وقت کو نیند نہیں آتی۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے اچھا اگر اسے نیند نہیں آتی تو ایک کام کرے نا، اس کے بابا کا سر اسے دے دے، سکینہ کبھی نہیں روئے گی۔ عزاداران حسین انہوں نے جا کے یزید کو بتایا، یزید نے کہا ایک شرط پہ، سکینہ سر کو بلائے، جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ امام زمانہ یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں زیارت کا، مگر میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، سروں پہ ماتم کرنا ہے تو یزید نے کہا اگر وہ بلائے اور سر چلا جائے میں دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے جا کے کہا، سکینہ نے کہا ہاں میں بلاتی ہوں۔ عزاداروں زندان میں یوں بھی کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، سب کو کہا پپی اماں آپ پیچھے ہٹ جائیں،
मैं जानू बाबा जाने करबला से लेके अब तक मैंने बाबा को बुलाया नहीं। अज़ादारों, सकीना ने पहला जुमला कहा, बाबा तुम्हें मेरे जख्मी रुखसारों का वास्ता, बाबा तुम्हें मेरे जख्मी कानों का वास्ता, बाबा तेरे कहने पे मैंने पानी नहीं मांगा, बाबा शिमर का नाम आता है मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह मान भाई, शर्म नहीं करना। अज़ादारों, सर ने परवाज की, जिंदान का दर खुला, सकीना ने गोद में रखा ना। अब सकीना ने जो ही बाबा का सर देखा, बीबी कभी दाएं भागती है कभी बाएं भागती है। ज़ैनब ने कहा क्या हुआ? कि सारी जिंदगी बाबा ने मेरा चेहरा धुलाया है ना, आज बाबा का चेहरा खून आलूद है, पानी तलाश कर रही हूँ, अल्लाह जाने कहीं से ही कतरा पानी का मिल जाए। मेरे बाबा की जुल्फ है खून में तर हो चुकी है। अल्लाह मान भाई, शर्म नहीं कीजिएगा। अब सकीना ने बाबा से शिकवे किए। शिकवे बेटियां करती है ना, शिकवे। सर को गोद में रखा, रुखसार रखे का बाबा तुमने कहा था ना पुफियों से पानी नहीं मांगना, पूछ ले अपनी बहन से, मैंने किसी से पानी नहीं मांगा। तुमने कहा था ना अम्मा के सीने पे सोना, बाबा मैं सोई नहीं क्योंकि मेरी माँ जंजीरों में जकड़ी हुई थी। अल्लाह कोई गम ना दे। अज़ादारान हुसैन इतने में सकीना की आवाज बंद हुई। ज़ैनब उठती है, सकीना का हाथ देखा, इन्ना लिल्लाह। सज्जाद का जी पुफी अम्मा का सकीना चली गई। अज़ादारों, बहन का लाशा उठाया। जो रोने आए हो, मैंने एक जुमला कहना है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने मखनफ में पढ़ा है कि सज्जाद ने जंजीरें नहीं उतरवाई। शाहजी, मैंने मखनफ में पढ़ा है कि सज्जाद ने जंजीरें नहीं उतारी, जंजीरों समेत फटा हुआ कुर्ता, जले हुए कुर्ते से नन्ही सी कब्र खोदी, अंदर से 2 बाजू बरामद हुए। मैंने कहा मौला ये किसके है? आवाज आती है मैं अब्बास मेरे फुरात से सकीना का लाशा लेने आया।